بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج ایک بڑی بھونڈی قسم کی حرکت کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ، جسے آپ سیکنڈ لائن قیادت کہتے ہیں۔ میں اس کو بھونڈی حرکت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب جب آپ سے میں بھی یہ خبر شیئر کرتا ہوں، جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا مذاق ہو رہا ہے پاکستان کے اندر قانون کے ساتھ، پاکستان کے اندر اس ریاست کو بیسیکلی ایک لطیفہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا بنایا جا رہا ہے۔ اب اس کو پری پلانڈ طریقے سے بنایا جا رہا ہے یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ جو اوپر یہ سارے جو اسکرپٹ لکھنے والے لوگ ہیں یا جو سارے کے سارے یہ کنٹینٹ اس کو ڈائریکشن کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ یا تو پھر اس طرح کے کوئی بے وقوف کوئی ذہن ہوتا ہے نا، جس طرح یا اس طرح چلیں بے وقوف کا لفظ نہیں کہتے، نالائق کہہ لیتے ہیں کہ بڑے نالائق قسم کے لوگ ہیں، یہ اس طرح اپنا کنٹینٹ ترتیب دیتے ہیں، پھر اس کی ڈائریکشن اس طرح کرتے ہیں کہ بڑا بندے کو مطلب ایک ان پڑھ بندہ جو ہے نا وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا لوگ ہیں، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ سے خبر شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد ہم اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 5 رہنما جو ہیں انہیں اچانک گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کی وجہ بھی بڑی عجیب سی تھی۔ بیسیکلی معاملہ یہ ہوا تھا کہ اسد کیسر صاحب، شبلی فراز صاحب، امن خان بچر صاحب، حامد رضا خان صاحب بیسیکلی سنی اتحاد کونسل کے ہیں، لیکن آج کل چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں تو اس لیے پھر میں انہیں بھی تحریک انصاف کی ہی قیادت کہوں گا، اور ان کے ساتھ عمر ایوب صاحب۔ آج ان کا ایک پلان تھا محترم عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا، تو جب وہ ملاقات کے لیے وہاں پر پہنچے تو اچانک انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے تو پتہ نہیں چلا کہ انہیں گرفتار کس لیے کیا گیا ہے، لگ یہی رہا تھا کہ چونکہ اعلیٰ قیادت کے لوگ ہیں، یہ گرفتار ہوئے ہیں تو کوئی بڑی بات ہوگی۔ تو پھر بعد میں جب بات نکلی تو بات یہ نکلی کہ انہیں دفعہ 144 کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ یعنی دفعہ 144 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ پر 4 افراد اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب یہ چونکہ 4 سے زیادہ 5 ہو گئے تھے تو دفعہ 144 کے یہ قانون کی زد میں آ گئے تھے، اس لیے انہیں فوراً گرفتار کر لیا گیا کہ یہ 3 سے زیادہ یعنی 4 اور 5 افراد کیوں ہیں، 4 سے کم کیوں نہیں ہیں۔ تو انتہائی ایک مطلب میں اس کو اگر یہ کہوں نا کہ کوئی کم ظرفی کی انتہا ہے، تو یہ اس سے بڑی کوئی اور میرے پاس جملہ نہیں ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ اب جس ایریے میں آپ نے دفعہ 144 لگائی ہے، ذرا اسی ایریے کے میں کہتا ہوں کہ 100 میٹر کے اندر اندر کا ایریا آپ دیکھ لیں، وہاں پر جا کے ذرا چیک کریں تو آپ کو کوئی ایک نہیں 100 ایسی جگہ ملیں گی جہاں پہ 5 سے زیادہ افراد موجود ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، آپ ان کو پھر اب گرفتار کریں گے۔ میں اس کے علاوہ آفیسز ہیں، پبلک پلیسز بڑی ہیں اور بھی، جہاں پہ کچھ چائے پینے والے کو ہوٹل دیکھ لیں، یہ بھی بیسیکلی ویسے پبلک پلیس میں آتا ہے، قانون کی تو شاید اس ذات میں نہیں آتا۔ تو کئی بس سٹاپ پہ کھڑے ہوئے اتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ کیا حرکت ہے کہ آپ نے دفعہ 144 لگا رکھی ہے، اور دفعہ 144 بھی آپ نے جس وجہ سے لگائی ہوئی ہے وہ وجہ بھی خیر سب کو پتہ ہی ہے۔ یعنی میں اب ویسے تو جب ان کو گرفتار کیا گیا تو اب میں یہ نہیں کہتا، لیکن پتہ نہیں 1 گھنٹے کے لیے گرفتاری کی گئی تو کس لیے کی گئی کہ 1 گھنٹے میں ان سے کیا آپ نے حاصل کیا، اس 1 گھنٹے کے اندر اندر جو آپ نے اپنے قانون کا جو وہ اس کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے جو چیزیں کی جاتی ہیں، اس میں آپ نے پتہ نہیں 1 گھنٹے میں کیا کر لیا۔ پتہ تو سب کو تھا کہ آپ ان کو گرفتار رکھ نہیں سکتے، آپ نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ تو یہ بھونڈا مذاق کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں اس وقت کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پاکستان کی تاریخ کی جو عوامی حمایت حاصل ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، پوری دنیا کی نظر ان کے معاملات پر ہے، جو پولیٹیکل اویئرنیس رکھتے ہیں یا پولیٹیکل ورکرز ہیں پوری دنیا میں یا پولیٹیشنز پوری دنیا میں جو ہیں، تو وہ ان پر نظر رکھ رہی ہوتی ہے سارے معاملات کے اوپر۔ پوری دنیا میں آپ اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں کہ کیا بتایا آپ نے کہ 1 گھنٹے کے لیے دفعہ 144 لگی ہوئی تھی اور عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے وہ 5 لوگ آ گئے، ہم نے دفعہ 144 کی تحت 4 لوگ ہونے نہیں چاہیے تھے۔ وہ مطلب کس طرح آتے؟ 2 لوگ پہلے چلے جاتے، 2 پھر اس کے بعد آتے، پھر 1 بعد میں آ رہا ہوتا، تو تھوڑا فاصلے کے ساتھ 10-20 میٹر کے ساتھ آ رہے ہوتے تو پھر ٹھیک تھا۔ عجیب بات ہے، عجیب مذاق ہے۔ پھر آپ نے 1 گھنٹے کے بعد ان کو چھوڑ دیا اور پتہ نہیں آپ نے کیا سوچا۔ میں اس میں میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے جو قربانیاں دی ہیں، بلکہ اگر میں یہ 2 تحریکوں کا اگر ذکر کروں تو وہ زیادہ بہتر ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف اور دوسری پاکستان عوامی تحریک ہے۔ ان کارکنان نے پاکستان کی تاریخ کے اندر
اس نظام کی تبدیلی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. شاید جب پاکستان بنایا جا رہا تھا اس وقت قربانیاں ہوں گی. ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی جب انہیں گرفتار کیا گیا وہ بھی کچھ قربانیاں تھیں، وہ بھی بڑی قابل ذکر ہیں. تو لیکن اس وقت جو موجودہ تاریخ ہے میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی قربانیاں اس نظام کی تبدیلی کے لیے کسی بھی اور جماعت نے دی ہوگی جو پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان نے دی ہیں. یہ اتنی بڑی، لیکن پھر بھی ابھی مجھے کوئی ایسی کوئی میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ آگے کوئی اس نظام میں، اس سسٹم کے اندر کوئی چینج آ جائے گا، کوئی انقلابی سچویشن پیدا ہو جائے گی یا کچھ بدل کے رکھ دیا جائے گا. اچانک ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس کی ایک وجہ جو مجھے سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے، یہ پچھلے دنوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے بھی چونکہ یہ چیزیں کی جاتی ہیں، وہ بھی بڑے انقلاب پسند ہے اور انقلاب کے لیے ان کی بھی بڑی کاوشیں ہیں، لیکن وہ بھی اب میرے خیال خاموش ہیں. اس وقت کوئی کسی قسم کی موومنٹ ان کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے. پاکستانی قوم جو ہے نا اصل میں وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ وہ انقلاب چاہتی ہے، تبدیلی وہ بھی چاہتی ہے. اس سسٹم سے وہ بھی تنگ ہے. چند لوگ ہیں، چند خاندان ہیں جو پولیٹیشینز ہیں بیسیکلی، ان سیاسی خاندانوں نے، ان کا کوئی بھی کام ہے لیکن وہ ہیں سیاسی. بہرحال ان سیاسی خاندانوں نے قبضہ کی ہوا ہے سارے اداروں کے اوپر، سارے پاکستان کے اوپر، ساری ریاست کے اوپر. وہ اپنا پیٹ پال رہے ہیں، اپنی پیٹ پوجا کر رہے ہیں. انہوں نے ایک سسٹم ڈیولپ کر رکھا ہے. یہ چند خاندان ہیں. اب یہ چند خاندانوں کے مقابلے میں دوسری طرف 25 کروڑ عوام ہیں. یہ 25 کروڑ عوام یہ چاہتی ہے کہ یہ چند خاندان ایک دن اپنے گھر سے نکلیں، اللہ ان کے دلوں کے اندر رحم ڈالے اور ہماری دعائیں قبول ہوں، اور وہ نکلیں اپنے خاندان سے اور یہ کہیں بس پاکستانیوں ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، آپ کا ملک ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں. اب اس کے بعد اب آپ جانیں، آپ کی پارٹیاں جانیں، آپ کا انقلاب جانیں. ہم نے توبہ کر لیے جرم سے، ہم نے توبہ کر لیے قبضے سے، ہم نے توبہ کر لیے لوٹنے سے، ہم نے توبہ کر لیے اس قوم پر ظلم کرنے سے. یہ چاہتے ہیں کہ ایسا اچانک ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو، ہمیں گھروں سے نہ نکلنا پڑے، ہمیں کوئی قربانی نہ دینی پڑے، ہمیں کسی قسم کی کوئی فٹیگ نہ بھگتنی پڑے، ہمارا خون نہ بہے، ہم گھروں میں آرام سے سو رہے ہوں، اچانک صبح سورج نکلے، ہم اٹھے، ہمیں پتہ چلے کہ سڑکیں ساری نہیں بن چکی ہیں. پاکستان کے سارے ادارے جو ہیں وہ اس وقت ترقی کر رہے ہیں، انصاف ملنے لگ گیا ہے پاکستان میں، غربت اب ختم ہو چکی ہے، باہر نکلنا ہے، ہم نے اپنی ڈگری لے کر، ڈگری نہ بھی ہو تو نوکری فوراً ہمارے ہاتھ میں آ جانی ہے، کاروبار ہمارے ایسے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی والا معاملہ ہونا ہے، ایسے نکلنا ہے تو کاروبار ہمارے چل پڑنے ہیں، ساری صورتحال بدل جانی ہے. اور یہ سارا کچھ پلیٹ میں رکھ کر ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے، عمران خان نے، طاہر القادری صاحب نے، جماعت اسلامی یا کوئی بھی جو انقلاب پسند جماعت، یہ انہوں نے رکھ کے ہماری پلیٹ میں ہمیں دے دینا. ہمیں کوئی زحمت نہ کرنی پڑے، ہمیں نہ اٹھنا پڑے، ہمیں نہ نکلنا پڑے، ہم نے نہیں نکلنا، ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو انقلاب ہم چاہتے ہیں لیکن بھائی ہم خود نہیں نکلنا چاہتے، ٹھنڈے پڑے ہیں، ہم نے باہر نہیں نکلنا. اس طرح کا ہمیں انقلاب مل جائے. جب یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا قوم کا، جب یہ رویہ ہوتا ہے، جب اس طرح قومیں سوچ رہی ہوتی ہیں تو پھر انقلاب نہیں آیا کرتے، بلکہ انقلاب لفظ ہوتا ہے، پھر انقلاب نہیں آیا کرتے بلکہ عذاب آیا کرتے ہیں. اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو پھر یہ نہیں دیکھتا وہ یہ معصوم تھا، یہ بے گناہ تھا، یہ بچہ تھا، یہ عورت تھی، یہ عالم دین ہے، بڑا نمازیں. پھر جب عذاب آتے ہیں تو پھر بستیاں کی بستیاں الٹ کر رکھ دی جاتی ہیں. اب اس جدید صدی میں وہ عذاب کس ٹائپ کا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال مجھے اس وجہ سے نظر نہیں آتا کہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ قوم بہرحال انقلاب کے لیے یا تبدیلی نظام کے لیے تیار نہیں ہے. ان لوگوں سے، اس سسٹم سے، اس خاندان سے، ان خاندانوں سے بالخصوص لڑنا ہی نہیں چاہتی، ان سے اپنا حق چھیننا ہی نہیں چاہتی ہے. یہ چاہتے ہیں زندگی کوئی ہمیں بھیک میں دے جائے، تو بھیک میں تو زندگی ملنی کوئی نہیں ہے، یہ اپنے حق ہے، آپ چھین کے ہی لینا پڑے گا، ایسے تو آپ کو ملے گا نہیں. تو اس لیے مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. بہرحال ایک بھونڈا مذاق کیا گیا، پاکستان کے ساتھ مذاق ہی سارے چل رہے ہیں. ساری قوم باہر بیٹھی ہوئی ہے. اس وقت سموگ کی صورتحال یہ ہے کہ لاہور جو ہے وہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آ چکا ہے. پاکستان کے سارے بڑے شہر، وہ خواہ ملتان ہو، خواہ لاہور ہو، خواہ فیصل آباد ہو، راول پنڈی ہو، گوجرانوالہ ہو، سارے پنجاب کے بڑے شہر جو ہیں اس وقت وہ سموگ کی پوری طرح لپیٹ میں ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں کی زندگی ایوریج لائف جو ہے وہ کم ہوگی ہے سموگ کی وجہ سے. یہ زہر دھواں ہے، پورے کا پورا یہ زہر ہے. مطلب دھوئیں کے بادل ہیں جو ہر روز ہم صبح شام اپنے پھیپھڑوں میں انڈیل رہے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کی جو ایوریج ہے وہ کم کیے جا رہے ہیں. حکومت اس پہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ہمارے اس وقت باکو کے اندر بیٹھ کر وہ پھر وہی جو کانفرنس ہو رہی ہے ماحولیاتی تبدیلی پر، اس میں وہ پھر بھی ان کا آخری لب لباب یہی تھا، ہمیں اتنے پیسے دے دیں، ہمیں اتنا مال چاہیے، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں پیسہ دیا جائے پھر ہم ماحول میں، ہمیں ابھی سیلاب سے ہم نہیں نکلے، ہمیں ادھر سے بھی ہمیں مطلب وہی منگتوں والی سچویشن ہے. کوئی پلان نہیں ہے، کوئی پلاننگ تو خیر ان کی پہلے بھی نہیں ہوتی تھی.
اب کیا آجانی ہے، صرف بھیک مانگ کر ملک چلانے کے علاوہ یہ کچھ سوچتی نہیں ہے، اس کے علاوہ انہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے پورے پنجاب کے اندر، اس وقت تمام سکولوں میں پھر چھٹیاں کر دی گئی ہیں، دفاتر کی جو سٹرینتھ ہے اس کو بھی 50% کر دیا گیا ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ سننے میں بہرحال آ رہا ہے، اب اس کی پکی خبر ہے کہ نہیں پتہ نہیں، میاں والی کے سپیریئر سکول جو ہے ان کے جو پرنسپل ہیں انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب کے آرڈر ماننے سے بہرحال انکار کر دیا گیا ہے۔ میں تو خیر یہ ایک چھوٹی سی ایک وہ انکار ہے، یہ بے وقوفی سے سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ واقعی زہر ہے۔ اگر اتنی زیادہ وہاں پہ صورتحال خراب ہو چکی ہے تو بالکل چھٹیاں کروانی چاہیے بچوں کو، لیکن بہرحال یہ بھی کوئی منصوبہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پراپر پلاننگ ہونی چاہیے تھی۔ اس ہائی الرٹ سے فرق نہیں پڑنے والا، فرق پڑنا ہے کہ آپ ایکٹیو رہ کر عوام میں آئیں، یہاں پر آپ رہ کر کام کریں، بھیک مانگ کر سیر سپاٹے کرنا چھوڑیں، موجیں مارنا چھوڑیں۔ اب کوئی کینسر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے مجھے ہو رہا ہے میں سرجری کروانے گیا ہوں، تو یہ ڈراموں سے نکلنا پڑے گا۔ اینی وے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔